بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 19 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی بحث کے چوتھے حصے کو بیان کریں گے، جو کہ ہم نے عقل عملی کے اسباب کے حوالے سے شروع کی تھی۔ ہم نے اب تک تقریباً 4 قسم کے اسباب کو بیان کر دیا ہے، کہ جن میں ہمارا پہلا سبق جو ہم نے بیان کیا تھا وہ تھا کمال اور نقص کے ادراک کے بارے میں، دوسرا ہم نے بیان کیا تھا ملائمت و عدم ملائمت یعنی مصلحت اور مفسدہ کے بارے میں، تیسرا ہم نے خلقیات کے حوالے سے بیان کیا، اور چوتھا ہم نے انفعالات کے حوالے سے بیان کیا۔ آج ہم بیان کریں گے کہ جو انفعالات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن انفعالات کے بارے میں انسان اس کے حسن کا حکم لگاتا ہے، اور بعض انفعالات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جن کے قبح کا حکم لگاتا ہے۔ آیا یہ ہماری بحث میں شامل ہوں گے یا شامل نہیں ہوں گے؟ مصنف کے نزدیک جہاں تک تعلق ہے چوتھے سبب کا، جو کہ انفعالات کے نام سے ہم نے بیان کیے، فرماتے ہیں ان کو بھی ہم حسن و قبح عقلی کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو حسن و قبح عاطفی یا حسن و قبح انفعالی کا نام دیں گے۔ پس جب یہ حسن و قبح عقلی نہیں، تو فرماتے ہیں یہ ہماری بحث سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ ہماری گفتگو چونکہ احکام عقلیہ کے بارے میں ہے، لہذا یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ صرف اتنی بات نہیں کہ یہ صرف اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان مورد بحث سے خارج ہے، بلکہ فرماتے ہیں اس مقام پر اصولی اور اخباری میں بھی بحث نہیں ہوگی۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ اصولی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ پایا جاتا ہے، جبکہ اخباری اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ والے جو اصولی اور اخباری کے درمیان بحث و تمیز ہے، فرماتے ہیں اس مقام پر بھی یہ انفعالات کے باب میں بھی جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ خود جو اصولی ہیں وہ اس مقام پر عدم ملازمہ کے قائل ہیں، یعنی جس طرح اخباری دیگر مقامات پہ عدم ملازمہ کے قائل ہیں، اس مقام پر فرماتے ہیں کہ اصولی خود اور اخباری دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ عدم ملازمہ کے قائل ہیں، لہذا ان کے درمیان کسی قسم کی بحث موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ جس چیز کا عقل حکم لگائے ضروری ہے کہ شریعت بھی اس کا حکم لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام پر شارع بھی خود عقلاء میں سے ایک شمار ہوتا ہے، بلکہ رئیس عقلاء اور خالق عقل ہم اس کو کہیں گے کہ جس نے عقل کو خلق کیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی شارع کا حکم جو ہے وہ اس کے مطابق پھر آگے تطابق آرائے عقلاء ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ یعنی ملازمہ کی جو گفتگو ہوگی وہ فقط اس اعتبار سے ہوگی کہ چونکہ عقلاء ملازمہ کو ثابت کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی شمار ہوگا، حکم شرع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود شارع بھی عقلاء میں سے ہی شمار ہوگا، اور اس کا کوئی جدا اور الگ حکم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک بات ہوگی چوتھے سبب کے بارے میں مکمل، کہ ہم اس کو بھی حسن و قبح عقلی کا نام نہیں دے سکتے، لہذا ہی ہماری بات سے خارج ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے اور آخری سبب کی جانب۔ فرماتے ہیں جو آخری سبب ہمارے سامنے کیا آتا ہے وہ ہے پانچواں سبب، جو کہ عادات، رسوم اور آداب کے نام سے معروف ہے، جو لوگوں میں رائج ہوتی ہیں، یعنی عمومی چیز ہے جو کہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں حسن و قبح کا حکم لگایا جاتا ہے، کچھ ایسی رسوم ہوتی ہیں، معاشرے کی اپنی ثقافتی رسمیں ہوتی ہیں یا علاقائی رسمیں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ بعض حسن شمار ہوتی ہیں، بعض کبھی شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض آداب ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جو کہ کچھ حسن شمار ہوتے ہیں، کچھ ہمارے سامنے جو ایسے آتے ہیں کہ کبھی شمار ہوتے ہیں۔ مثالیں پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مثال کے طور پر آنے والے کا احترام کرنا، یا کوئی آپ کے سامنے خاص مہمان آیا، آپ نے اس کا احترام بجا لائے اور اس کے لیے آپ نے کھانے کا بھی اہتمام کیا۔ فرماتے ہیں صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس کو حسن شمار کرتے ہیں، یعنی ایسی عادت ہیں کہ جو کو معاشرے میں لوگ حسن شمار کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کو کبھی جانتے ہیں۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا، آپ اس کا احترام نہیں کرتے، تو معاشرے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کبھی شمار کرتے ہیں، یعنی یہ عادات کے برعکس کو کبھی شمار کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے جتنے بھی امور عادی اور جتنے بھی عادات آتی ہیں ان کی کئی ایک اقسام ہیں۔ کبھی تو یہ تمام کے تمام انسانوں کو شامل ہوتی ہیں، اور کبھی تمام کے تمام زمانوں کو شامل ہوتی ہیں، یعنی فقط ایک زمانے میں نہیں بلکہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور جتنی بھی نسلیں آگے چلتی جائیں گی وہ اسی اعتبار سے کسی عادت کو حسن یا کبھی شمار کرتی چلی جائیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی ایک زمانے پر محیط ہوتی ہے، یعنی ایک زمانے میں ایسا تھا لیکن بعد کے زمانے میں اس کو کبھی شمار کیا جانے لگا، یا اصلاً اس کو نہ حسن اور کبھی کچھ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔
اس طرح فرماتے ہیں کبھی کبھار کسی خاص شہر کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی خاص قسم کا لباس ہے، کوئی علاقائی لباس ہے، یا کوئی اور علاقائی رسم و رواج میں سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو ایک خاص شہر خاص علاقے سے مخصوص ہے، دوسرے علاقے میں وہ چیز وہ عادت و رسم نہیں پائی جاتی. اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ اس کی مختلف قسمیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اب فرماتے ہیں جتنی بھی عادات ہیں، چاہے وہ تمام انسان ہو، تمام زمانوں پر محیط ہو، یا کسی ایک زمانے یا کسی خاص شہر کے کسی خاص علاقے کے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو، فرماتے ہیں کہ انہی عادات کے تحت انسان دوسرے انسان کے اوپر حسن و خوب کا حکم لگاتا ہے. یعنی کس اعتبار سے؟ اگر تو اس عادت پر عمل کرے گا تو وہ اس کو حسن شمار کریں گے، اگر اس کے برخلاف عمل کرے گا تو وہ اس کو کبھی شمار کریں گے. یعنی اس کی تعریف بھی کی جائے گی اور اس کی مذمت بھی کی جائے گی. یہی عقل عملی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اسباب میں سے ایک سبب بنتا ہے کہ جس کے تحت کسی کی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے. یعنی عقل عملی کے میدان میں وارد ہو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر مد کا یا اس کے اوپر مذمت کا ہم حکم لگا دیتے ہیں. عبارت پہ غور کیجیے گا. فرماتے ہیں وَلَكِنَّ هَذَا الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ لَا يُعَدَّانِ حُسْنًا وَقُبْحًا عَقْلِيًّا. فرماتے کہ یہ جو ہم نے چوتھی قسم بیان کی انفعالات کی جو گزشتہ درس میں بیان کی تھی، فرماتے حسن و قبح کی یہ والی جو حکم ہے اس کو ہم حسن و قبح عقلی کا نام نہیں دے سکتے. بَيَنبَغِي أَن يُسَمِّيَ عَاطِفِيَّيْنِ أَوْ انفعالَيْنِ. پس فرماتے کہ ہم اس کو یا تو عاطفی کا نام دیں گے یا ہم اس کو حسن و قبح انفعالی کا نام دیں گے، البتہ ان کو حسن و قبح عقلی کا نام نہیں دیا جا سکتا. آگے فرماتے انفعالی کا نام ہمارے سامنے ایک اور مقام پر بھی آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ فرماتے وَتُسَمَّ الْقَضَايَا هَٰذِهِ عِندَ الْمَنْطِقِيِّينَ بِالْانفعالات. فرماتے ہیں خود منطقی حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کے قضاء کو قضاء انفعالیہ کا نام دیتے ہیں، ان کو قضاء مشہورہ میں شمار نہیں کرتے. جب مشہورہ میں شمار نہیں کرتے فرماتے ہماری بحث سے بھی کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. وَلِأَجْلِ هَٰذَا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل نزاع مع الاشاعرہ. فرماتے اس بنا پر یہ والے جو معنی ہے یہ اس نظام میں داخل نہیں ہوگا جو کہ ہمارا اشاعرہ کے ساتھ ہے حسن و قبح عقلی کے باب میں. آگے فرماتے وَلَا نَقُولُ نَحْنُ. فرماتے حتیٰ کہ اشاعرہ کی بات نہیں بلکہ ہم یہاں پہ اخباریوں کی بات بھی کریں گے کہ اس مقام پر اصولیوں اور اخباریوں کا بھی کوئی نظام موجود نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وَلَا نَقُولُ نَحْنُ بِلُزُومِ مُتَابَعَةِ الشَّرْعِ لِلْجُمْهُورِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ. فرماتے ہیں یہاں پہ ہم اس ملازمہ کے قائل نہیں ہیں. کون سا ملازمہ؟ کہ شارع کے اوپر اتباع کرنا ضروری ہے اس حکم کی جو کہ اوکلا نے بیان کیا. یعنی کُلَّ مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ والا قاعدہ یہاں پہ جاری نہیں ہوگا، اس مقام پر ملازمہ ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّارِعِ هَٰذِهِ الْانفعالات. فرماتے اس لیے کہ شارع کے لیے اس طرح کے انفعالات ثابت ہوتے ہی نہیں. شارع اس طرح کے انفعالات مبتلا ہوتا نہیں ہے کہ اس کو غم ہو کسی چیز کا، اس کو کسی چیز کی خوشی حاصل ہو جائے. مثال کے طور پہ وہ کیا کرے؟ کسی کے لیے کسی کے بارے میں رقت قلب بھی رکھتا ہو. فرماتے اس طرح کے انفعالات شارع کے لیے موجود نہیں ہیں. بل یستحیل وجودھا فیہ، بلکہ ذات کردگار جو کہ ذات واجب الوجود ہے، فرماتے اس کے اندر اس طرح کے انفعالات کا ہونا ہی اصلاً محال ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لأنہا من صفات الممکن، اس لیے کہ یہ جتنے بھی انفعالات ہیں یہ سارے کے سارے صفات ممکنہ شمار ہوتے ہیں اور ذات واجب الوجود میں کبھی بھی ممکنہ صفات نہیں ہو سکتی ورنہ اس کا حدوث ہونا لازم آئے گا. وَإِنَّمَا نَحْنُ نَقُولُ بِمُلَازَمَةِ حُكْمِ الشَّارِعِ لِحُكْمِ الْعَقْلِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ فِي الْآرَاءِ الْمَحْمُودَةِ وَالتَّعْدِيبَاتِ الصَّلَاحِيَّةِ. فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ملازمہ کے قائل ہیں لیکن کس مقام پر؟ اس مقام پر کہ جہاں پہ تعدیبات صلاحیہ یا آراء محمودہ جس کو ہم نے قضاء مشہورہ کہا کہ قضاء مشہورہ میں ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں کہ اس مقام پہ جو حکم عقل ہوگا شارع کے لیے بھی اس حکم عقل کی اتباع کرنا واجب ہے، علامہ سیاتی جیسا کہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. فرماتے پس فباعتبار ان الشارع من العقلاء، اس مقام پر فرماتے ہیں کہ شارع جو ہے وہ خود عقلاء میں سے شمار ہوتا ہے. بل رئیسہم، بلکہ رئیس عقل ہے. بل ترکیہ، بل خالق العقل، بلکہ شارع کیا ہے؟ عقل کو پیدا کرنے والا خالق عقل ہے. فرماتے اس کا جو حکم ہوگا اسی کے مطابق کیا ہوگا؟ عقلاء اتباع کریں گے. یعنی برعکس ہو جائے گا. پہلے کیا تھا کہ عقلاء کے حکم کے مطابق شارع حکم دے، یہاں پہ کیا ہے؟ شارع کے حکم کے اعتبار سے اسی کے حکم کے مطابق عقلاء حکم جاری کریں. فلا بد ان یحکم بحکمہم بما ہم عقلاء. فرماتے پاس وہ حکم لگائیں گے اس اعتبار سے کہ وہ عقلاء میں سے ایک عاقل شمار ہوتے ہیں. ولیکن لا یجب ان یحکم بحکمہم بما ہم عاطفیون. البتہ فرماتے اس اعتبار سے حکم لگانا واجب نہیں ہے کہ وہ بھی عاطفیون شمار ہوتے ہیں. عقلاء
بماہم اوکلا کے اعتبار سے یہاں پہ حکم ہوگا، اوکلا بماہم عاطفیون کے اعتبار سے یہاں پہ حکم نہیں ہوگا۔ ولا نقول، فرماتے ہیں ہم اس بات کے بھی یہاں پہ قائل نہیں ہے کہ ان الشارع یتابع الناس فی احکامہم متابعتاً مطلقتاً، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہے کہ شارع جو ہے وہ تمام کے تمام احکام میں کیا کرے، لوگوں کی ہر حال میں اتباع کرے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں میں ہیں کہ جن میں اوکلا کے لیے ضروری ہے کہ وہ شارع کی کیا کریں، اتباع کریں گے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل ہماری چوتھے سبب کے بارے میں۔ الخامس، پانچواں اور آخری سبب کیا ہے؟ وَمِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادَةُ عِنْدَ النَّاسِ، فرماتے ہیں کہ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ لوگوں کی عادت کا ہونا، ان کے رسم و رواج کا ہونا، ان کے آداب کا ہونا، کا اعتیادہم احترام القادم، جیسا کہ آنے والے کا احترام کرنا لوگوں میں کیا ہے، عادی شمار ہوتا ہے۔ مثلاً بالقیام لہو، آیا آپ اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے، اسے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے گلے ملتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَاحْتِرَامِ الضَّيْفِ بِالطَّعَامِ، آپ کے گھر میں مہمان آیا، آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے چائے پانی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے، لوگوں کی عادت شمار ہوتا ہے۔ فَيَحْكُمُونَ لِأَجْلِ ذَلِكَ بِحُسْنِ الْقِيَامِ لِلْقَادِمِ وَإِطْعَامِ الضَّيْفِ، فرماتے ہیں وہ حکم لگاتے ہیں کہ جو بھی آنے والے کا احترام میں کھڑا ہو جائے یا اپنے مہمان کو کھانا کھلائے، اس کے فعل کے اوپر حسن کا حکم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اس نے اچھا کام کیا۔ اسی کے برعکس اگر وہ کیا کرے، ان کا احترام نہ کرے یا ان کو کھانا نہ کھلائے، تو فرماتے ہیں وہ کیا ہے، اوکلا کے نزدیک یہ ایک عمل کبھی شمار ہوتا ہے۔ وَالْعَادَاتُ الْعَامَّةُ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوَّعَةٌ، فرماتے ہیں عادات کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، بہت ہی متنوع اور عام ہیں، اور اس کی ڈھیر ساری ہم قسمیں بنا سکتے ہیں۔ فَقَدْ تَكُونُ الْعَادَةُ تَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک عادت جو ہے کسی ایک شہر والوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے، او قطرن یا ایک قبیلے کے ساتھ، او امہ یا کسی ایک امت کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ وَقَدْ تَعُمُّ جَمِيعَ النَّاسِ فِي جَمِيعِ الْعُصُورِ، یا کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام زمانوں میں، تمام کے تمام لوگوں میں عمومی ہوتی ہے، سارے کے سارے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں۔ او فی عصر، یا ایک زمانے کے تمام لوگوں میں کیا ہوتی ہے، عمومی ہوتی ہے۔ فَتَخْتَلِفُ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْقَضَايَا الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا بِحَسْبِ الْعَادَةِ، فرماتے پس یہ قضاء اسی اعتبار سے کیا ہوتے جائیں گے، مختلف ہوتے جائیں گے، جس اعتبار سے ان کی قسم بدلتی چلی جائے گی، اسی اعتبار سے ان کا حکم بھی عادت کے اعتبار سے کیا ہوتا جائے گا، بدلتا چلا جائے گا۔ فَتَكُونُ مَشْهُورَةً عِنْدَ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَهُمْ، فرماتے بس جو اس قوم کے نزدیک وہ عادت پائی جاتی ہے، ان کے نزدیک وہ مشہور شمار ہوگا۔ دون غیرہم، البتہ جن افراد کی یہ عادت موجود نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ قضاء مشہورہ میں سے شمار نہیں ہوگا۔ عادت کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے، ان کے اوپر حکم کو بیان کریں گے۔ اس طرح فرماتے ہیں وَكَمَا يَمْدَحُ النَّاسَ الْمُحَافِظِينَ عَلَى الْعَادَاتِ الْعَامَّةِ، فرماتے ہیں کہ اسی جیسا کہ اوکلا مد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ عمومی عادات کے اوپر کیا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کہ یَذُمُّونَ الْمُسْتَهْنِينَ بِهَا، اور کیا کرتے ہیں کہ جو ان عادات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں، ان کو ترک کر دیتے ہیں، فرماتے ان کی مذمت کرتے ہیں۔ سواء كانت العادة حسنة، چاہے وہ عادت اچھی ہو، من ناحیۃ عقلیہ، عقلی اعتبار سے، یا عطوفت کے اعتبار سے، یا شریعت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو، فرماتے اس میں فرق نہیں ہے۔ او سیئۃ قبیحہ، یا وہ بری عادت شمار ہوتی ہو، من احدی ہذہ النواحی، ان تین صورتوں میں سے، شرعی، عاطفی اور عقلی میں سے کسی بھی اعتبار سے وہ کیا شمار ہوتی ہو، کبھی شمار ہوتی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عادات ہیں، اگر تو عادات اچھی ہوں گی، فرماتے ان کے کرنے کے اوپر اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کے ترک کرنے کے اوپر کیا کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح جو عادات قبیحہ ہیں، ان کے انجام دینے پر مذمت کرتے ہیں، اگر ان عادات قبیحہ کو ترک کر دیا جائے تو اس کے اوپر ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ فَتَرَاهُمْ يَذُمُّونَ مَن يُرْسِلُ لِحِيَّتَهُ إِذْ اعْتَادَوْا حَلْقَهَا، فرماتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں اس شخص کی جو اپنی داڑھی کو لمبا کرتا ہے، اپنی داڑھی کو بڑھاتا ہے، کس مقام پہ، اذ اعتادوا حلقها، جب اس علاقے میں رسم و رواج یہ ہو کہ وہاں پہ کلین شیو کی جاتی ہے، اپنی داڑھی کو صاف کر کے رکھا جاتا ہے۔ اگر اس مقام پہ کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کی کیا کرنے لگ جاتے ہیں، مذمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح وَيَذُمُّونَ الْحَلِيقَ إِذْ اعْتَادُوا إِرْسَالَهَا، فرماتے ہیں کہ جب اس مقام پہ ان لوگوں کی عادت یہ ہو کہ وہ داڑھی کو لمبا رکھتے ہوں، اگر اس مقام پہ کوئی شخص کلین شیو کروا لیتا ہے، وہ اپنی داڑھی کو صاف کر لیتا ہے، فرماتے اس کی لوگ کیا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ چونکہ اس نے خلاف عادت کام کیا ہے، لہذا لوگ اس کی کیا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ اس علاقے میں جو عادت رائج ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے تو لوگ اس کو حسن شمار کریں گے، اگر اس کے برعکس کریں گے تو لوگ اس کو کبھی شمار کریں گے۔ وَتَرَاهُمْ، آپ لوگوں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ يَذُمُّونَ مَن يَلْبَسُ غَيْرَ الْمَأْلُوفِ عِندَهُمْ، کہ جو غیر مانوس لباس پہنے، مثال کے طور پہ جہاں پہ شلوار قمیض پہننے کا رواج ہو، آپ وہاں پہ
پینٹ شرٹ پہن کے چلے جائیں، یا مثال کے طور پہ جہاں پہ پینٹ شرٹ پہننے کا رواج ہے آپ وہاں پہ جبہ وغیرہ پہن کے چلے جائیں۔ فرماتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں لمجرد انہم لم یعتادوا اللبس، اس اعتبار سے کہ ان لوگوں کی عادت یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا لباس پہنے، اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں بل ربما یسخرون بہ، بلکہ بعض اوقات اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی تسخیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تم کیا نمونے سے بن کے آگے ہو، او یعدون او مارکا، اور بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اس کو اہانت شمار کرتے ہیں، یعنی جو اپنے اس عقیدے میں اور اپنی عادت میں کیا ہوتے ہیں، وہ عقیدے کی حد تک اور اس میں حد سے زیادہ جو ہے وہ رجحان رکھتے ہیں، وہ کیا شمار کرتے ہیں کہ تم نے جو خلاف عادت کام کیا، تم نے ہماری ثقافت کے، ہمارے رواج کے اور ہماری عادت کی کیا کر دیا ہے، توہین کر دیا، اس کو توہین کرنے والا بھی بعض اوقات شمار کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائیں گی، یہ ساری کی ساری عادات اس میں شامل ہو جائیں گی حسن و خوب کے باب میں۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، حسن و خوب کا چوتھا سبق ہماری بحث سے خارج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حسن و خوب عاطفی یا حسن و خوب انفعالی کا نام دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اخباری اصولی میں مورد نظانی، کیوں؟ اس لیے کہ اصولی اس مقام پہ قائل عدم ملازمہ ہے اور شارع بھی اوکلا میں سے ایک شمار ہوتا ہے، بس یہی ملازمہ کافی شمار ہوگا۔ حسن و خوب کا پانچواں سبب کیا ہے کہ لوگوں کی عادات، رسوم اور ان کے آداب ہیں۔ یہ آداب و رسوم مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، ان کا معیار صاحب عادات لوگ ہیں، یعنی ان کی عادات کے مطابق کیا کیا جائے گا، حکم لگایا جائے گا، نہ کہ اوکلا کے اعتبار سے۔ کبھی عادات کئی زمانوں اور تمام انسانوں پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن کبھی عادات کسی خاص زمانے یا کسی خاص شہر اور کسی خاص علاقے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ البتہ یہ سبب جو ہے ہماری بحث میں شامل ہے، شامل نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔